ارسطو کا چیلنج، کوئی بھی شخص غصے میں آ سکتا ہے، یہ آسان ہے، لیکن صحیح شخص پر، صحیح مقدار میں، صحیح وقت پر، صحیح مقصد کے لیے اور صحیح طریقے سے غصہ کرنا یہ آسان نہیں۔ یہ نیو یارک شہر کی ایک ناقابل برداشت حد تک گرم اور حبس بھری اگست کی دوپہر تھی، ایسی پسینے سے شرابور کر دینے والی گرمی جس میں لوگ بے چین اور چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ میں ہوٹل واپس جا رہا تھا۔ جب میں میڈیسن ایونیو پر بس میں چڑھا تو ڈرائیور نے مجھے حیران کر دیا۔ ایک درمیانی عمر کا سیاہ فام شخص جو ایک پرجوش مسکراہٹ کے ساتھ مجھے خوش آمدید کہہ رہا تھا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ یہ دوستانہ سلام ہر اس شخص کے لیے تھا جو بس میں داخل ہوتا، لیکن بس کے دیگر مسافروں کی طرح میں بھی حیران رہ گیا۔ سب لوگ دن کی گرمی اور اداسی میں گم تھے اور شاید ہی کسی نے اس کے سلام کا جواب دیا، مگر جیسے جیسے بس مڈ ٹاؤن کے شدید ٹریفک میں رینگتی رہی، ایک آہستہ مگر جادوئی تبدیلی واقع ہونے لگی۔ ڈرائیور مسلسل ہمیں آس پاس کے مناظر پر دلچسپ تبصرے سناتا رہا۔ اس دکان میں زبردست سیل لگی ہوئی ہے، اس میوزیم میں ایک شاندار نمائش ہو رہی ہے، کیا تم نے سنا اس سینما میں نئی فلم ریلیز ہوئی ہے؟ اس کا شہر کے امکانات سے لطف اندوز ہونا سب کو متاثر کر رہا تھا۔ جب لوگ بس سے اترنے لگے تو وہ اداسی اور بدمزاجی جو ان کے چہروں پر چپکی ہوئی تھی غائب ہو چکی تھی۔ جب ڈرائیور نے الوداعی آواز میں کہا خدا حافظ، اچھا دن گزارنا، تو ہر ایک نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ یہ یادگار لمحہ تقریباً 20 سال بعد بھی میرے ذہن میں تازہ ہے۔ جب میں نے میڈیسن ایونیو کی وہ بس لی، میں نے ابھی اپنا نفسیات میں ڈاکٹریٹ مکمل کیا تھا، مگر اس وقت کی نفسیات میں اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی تھی کہ ایسی تبدیلیاں کیسے واقع ہو سکتی ہیں۔ نفسیاتی سائنس کو جذبات کے طریقہ کار کے بارے میں بہت کم یا کچھ بھی معلوم نہیں تھا، لیکن جب میں نے تصور کیا کہ اس بس کے مسافروں سے شروع ہو کر پورے شہر میں خوشگوار جذبات کی ایک لہر پھیل گئی ہوگی، تو مجھے احساس ہوا کہ یہ بس ڈرائیور در حقیقت ایک قسم کا امن پسند شہری تھا۔ وہ اپنے جذبات کی جادوئی قوت سے مسافروں کی چڑچڑی جنجلاہٹ کو نرمی اور کشادگی میں بدل رہا تھا، جیسے کوئی جادوگر ہو۔ اس کے برعکس اس ہفتے کے اخبار کی چند سرخیاں: ایک مقامی اسکول میں ایک 9 سالہ بچہ غصے میں آ کر تباہی مچاتا ہے۔ وہ اسکول کے ڈیسک، کمپیوٹرز اور پرنٹرز پر پینٹ انڈیل دیتا ہے اور پارکنگ میں کھڑی ایک گاڑی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ وجہ، کچھ تیسری جماعت کے بچوں نے اسے بچہ کہہ کر چڑھایا تھا اور وہ انہیں متاثر کرنا چاہتا تھا۔ منہیٹن کے ایک ریپ کلب کے باہر نوجوانوں کی بھیڑ میں ہلکی سی ٹکر ایک معمولی جھگڑے میں بدل جاتی ہے۔ یہ جھگڑا بڑھ کر ہاتھا پائی تک پہنچتا ہے اور آخر میں ایک شخص .38 کیلیبر کی آٹومیٹک گن نکال کر بھیڑ پر فائرنگ کر دیتا ہے، جس کے نتیجے میں 8 نوجوان زخمی ہو جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق محض بے عزتی کے احساس پر ہونے والی یہ شوٹنگز حالیہ برسوں میں پورے ملک میں عام ہو گئی ہیں۔ ایک رپورٹ کے مطابق 12 سال سے کم عمر قتل کے شکار بچوں میں تقریباً نصف کے قاتل ان کے والدین یا ستولے والدین ہوتے ہیں۔ اکثر کیسز میں والدین کا کہنا ہوتا ہے کہ وہ صرف بچے کو سزا دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ مہلک مار پیٹ اکثر ایسے جرائم پر کی جاتی ہے جیسے بچے کا ٹی وی دیکھنے میں رکاوٹ ڈالنا یا زیادہ رونا۔ ایک جرمن نوجوان پر مقدمہ چل رہا ہے جس پر الزام ہے کہ اس نے 5 ترک خواتین اور بچیوں کو زندہ جلا کر قتل کیا۔ وہ ایک نیو نازی گروپ کا حصہ تھا۔ عدالت میں اس نے اپنی ناکام ملازمتوں، شراب نوشی اور اپنی بدقسمتی کا الزام غیر ملکیوں پر دھرتے ہوئے کہا، میں نے جو کچھ کیا ہے اس پر حد درجہ شرمندہ ہوں اور خود کو معاف نہیں کر سکتا۔ ہر دن کی خبروں میں ہمیں ایسے واقعات کی بھرمار نظر آتی ہے جن میں شائستگی اور تحفظ بکھرتے جا رہے ہیں۔ یہ خبروں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ ہے جس میں سنگ دلانہ جذباتی ابال بے قابو ہو چکا ہے، لیکن خبریں در حقیقت ہماری زندگیوں اور ہمارے آس پاس کے لوگوں میں جذبات کے قابو سے باہر ہونے کے بڑھتے ہوئے احساس کی ایک وسیع تر تصویر پیش کرتی ہیں۔ کوئی بھی اس بے ترتیب جذباتی طوفان سے محفوظ نہیں ہے جو کبھی کسی دھماکہ خیز رد عمل کی صورت میں تو کبھی پچھتاوے کی شکل میں ہماری زندگیوں کو متاثر کرتا ہے۔ پچھلی دہائی میں ایسی خبروں کی ایک نا ختم ہونے والی لہر دیکھی گئی ہے جو ہمارے گھروں،
معاشرتی زندگی اور اجتماعی رویوں میں جذباتی نااہلی، مایوسی اور لاپرواہی کے بڑھتے ہوئے رجحان کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان برسوں میں غصے اور مایوسی میں خطرناک اضافہ ہوا ہے، خواہ وہ لاوارث بچوں کی تنہائی میں ہو جو ٹی وی کے سائے میں پل رہے ہیں، یا پھر ان بچوں کے دکھ میں جنہیں ترک کر دیا گیا، نظر انداز کیا گیا یا بدسلوکی کا نشانہ بنایا گیا۔ اس طرح ازدواجی تشدد کی خوفناک حقیقت بھی اس کا حصہ ہے۔ یہ جذباتی بگاڑ دنیا بھر میں بڑھتے ہوئے ڈپریشن کے اعداد و شمار میں واضح طور پر جھلکتا ہے اور بڑھتے ہوئے جارحانہ رویے کے واقعات میں بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بندوق بردار نوجوانوں کے اسکولوں پر حملے، ٹریفک حادثات کے بعد ہونے والی فائرنگ یا سابق ناراض ملازمین کی جانب سے اپنے ساتھی کارکنوں کا قتل عام، جذباتی استحصال، اچانک فائرنگ اور بعد از صدمہ ذہنی دباؤ یعنی PTSD جیسے الفاظ عام گفتگو کا حصہ بن چکے ہیں۔ جہاں کبھی آپ کا دن خوشگوار گزرے جیسے خوشگوار جملے سننے کو ملتے تھے، وہیں اب میرا دن خراب مت کرو جیسے تند و تیز جملے سنائی دیتے ہیں۔ کتاب اس بے ترتیبی کو سمجھنے کی ایک رہنما ہے۔ ایک ماہر نفسیات ہونے کے ناطے اور گزشتہ دہائی میں نیو یارک ٹائمز کے صحافی کے طور پر میں مسلسل اس بات کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ سائنس جذبات کی غیر منطقی دنیا کو کیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے۔ مجھے دو متضاد رجحانات دکھائی دیتے ہیں، ایک طرف ہمارے جذباتی تعلقات میں بڑھتی ہوئی تباہی اور دوسری طرف اس کے ممکنہ حل کی امیدیں۔